سب سے پہلے تو پریونشن الیکٹرانک کرائم ایکٹ میں ترمیم کا فیصلہ جو ہے حکومت کرنے جا رہی ہے. میجر پیس آف لیجسلیشن ہے جس پہ بڑی غور و فکر کی بھی ضرورت ہے، اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو اس کی ضرورت بھی تھی. تو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس لیجسلیشن کو؟ دیکھیں، کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ یک یا اچانک نہیں ہوتی ہے، اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، اور اس حوالے سے بھی بہت طویل بیک گراؤنڈ ہے اس کی. دیکھیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو استعمال ماضی میں بھی کیا جاتا رہا ہے، ہمیشہ کیا جاتا رہا ہے، لیکن جس طریقے سے اس کو پی ٹی آئی نے استعمال کیا ہے تو اس کے بارے میں جو ایک بہت ہی کامن بات آپ کو سننے کو ملتی ہے وہ یہ کہ جی آج کل سوشل میڈیا مادر پدر آزاد ہے. دیکھیے، مادر پدر آزادی تو کسی معاشرے میں کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو نہیں ہے. آپ کو مثالیں ملیں گی کہ امریکہ نے پابندی لگائی فیس بک کے اوپر، ایکس کے اوپر، آپ برطانیہ نے پابندی لگائی. تو جس کو جہاں سوٹ کرتا ہے وہ اقدامات ہوتے رہے اور ہوتے رہنے چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ہاں اب سوشل میڈیا جن حدود کو پہنچ گیا ہے، اگر اس کے اوپر لیجسلیشن نہیں ہوگی تو پھر یہ گند اور یہ فساد بڑھتا رہے گا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے، ایک نیا پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہمارے ہاں متعارف ہوا ہے، خاص طور سے 2014 کے دھرنے کے بعد سے. اور اگر میں پریسائسلی شروع کروں تو پھر یہ 30 اکتوبر 2011 کو جو لاہور میں سب سے بڑا جلسہ ہوا تھا، اس کے بعد سے پھر یہ پلیٹ فارم میسر آ گیا پی ٹی آئی کو. تو انہوں نے تمام جو نارمل کورسز ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کے اپنا محاذ جو ہے وہ سوشل میڈیا سے شروع کیا، اور اس نے کیا 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 ہے اور اب تک کیا کیا ہو رہا ہے ان کی مثالیں بھی دینے کو دل نہیں چاہتا ہے. میں نے بہت پہلے، کئی سال پہلے یہ کہا تھا، تقریباً 7-8 سال پہلے، جب مریم کے ساتھ قطری شہزادے کی تصویر لگا کے پی ٹی آئی نے پہل کی تھی، تو میں نے تب کہا تھا کہ اب یہ بات پی ٹی آئی کے ہر اہم بندے کے گھر تک پہنچے گی. اور اس کے فوراً بعد پھر ٹیرین والا مسئلہ ایسا اٹھا کہ آج تک خان صاحب کی جان نہیں چھوڑ رہا، عدالت میں پڑا ہوا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں تو آپ دوسرے کے لیے بھی راستہ کھول رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک بات یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی مہذب معاشرے میں یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا کہ جو بہت ایڈوانس معاشرے ہیں، جو بہت سویلائزڈ اور ایڈوانس کنٹری ہیں، جو سپر پاورز ہیں، وہاں بھی مادر پدر آزادی کوئی نہیں ہے. دیکھیے، ہر جگہ جرنلزم کے معیار ہیں، ہمارے ہاں اب کوئی معیار باقی نہیں ہے. ہمارے ہاں جو مین سٹریم میڈیا تھا وہ irrelevant ہو کے رہ گیا ہے. ہر شخص نے اپنا چینل کھولا ہوا ہے، جس کے پاس مائک اور موبائل ہے وہ جرنلسٹ ہے. وہ جہاں کی مرضی تصویر لگا کے سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دے، چاہے کسی کی ایسی تیسی ہو، چاہے کسی کا خاندان رل جائے، چاہے کسی کے بچے مارے جائیں، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. کیسے یہ اتنی آزادی دی جا سکتی ہے کہ آپ ان پلیٹ فارم پر بیٹھ کے جو مرضی کریں؟ ابھی حال کی مثال لے لیں آپ، جو دبئی کے حکمران تشریف لائے تھے یہاں، کتنے آنرڈ گیسٹ ہیں. دبئی نے کتنا پاکستان کا ساتھ دیا ہے ہر مشکل گھڑی میں. اس کے ساتھ جو سوشل میڈیا کے اوپر تماشا بنا ہے، آپ نے نہیں دیکھا کیا؟ کوئی شخص اس کو انڈورس کر سقتا ہے کہ یہ بہت ٹھیک ہے؟ کون لوگ کر رہے ہیں؟ غلط طریقہ کار. کون لوگ کر رہے ہیں؟ اب ان تک پہلے بھی قانون بنے تھے، پیکا کا قانون تو کئی سال پرانا ہے نا، لیکن اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت، ترمیم کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا بلکہ اور زیادہ گند بڑھ رہا ہے. اچھا بخاری صاحب، ٹھیک ہے، مین سٹریم میڈیا میں بھی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں اور صحافیوں پر لگائی بھی جاتی ہیں. اب ایک شک میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آرمڈ فورسز، جوڈیشل یا پارلیمنٹ سے اگر کسی شخص کا تعلق ہے اور آپ اس کے بارے میں اگر کوئی بات کر رہے ہیں اور اس میں لگتا ہے کہ irrelevant یا offensive کانٹینٹ ہے آپ کا، فار ایگزامپل ایک جرنلسٹ ایک خبر بریک کرتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے، خود فار ایگزامپل کہیں پہ دھماکہ ہو گیا ہے تو اس پہ آپ اداروں کو بھی تنقید کرتے ہیں، گورنمنٹ کو بھی تنقید کرتے ہیں. تو پھر بخاری صاحب یہ کیسے اسٹیبلش کیا جائے گا کہ اسے، کیونکہ اس شک میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے پر بھی جو ہے اس کو سزا ہوگی، تو پھر یہ کس طرح سے اسٹیبلش کرے گی گورنمنٹ کہ یہ اس خبر سے لوگوں کے جذبات بھڑکائے جا رہے ہیں؟ اس آرڈیننس کے یعنی ترمیم کے پاس ہو جانے کے بعد یہ اختیار آ جائے گا حکومت کے پاس کہ وہ ان سورسز تک پہنچیں جہاں سے یہ اوریجنیٹ ہو رہا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، چاہے وہ انڈیویجولز ہیں، چاہے وہ کسی پارٹی کے نمائندے ہیں. ہر ایک جو ہے اس کے اوپر گرفت کا اختیار حاصل ہو جائے گا حکومت کو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم پی ٹی آئی کو سنگل آؤٹ کرتے ہیں نا، مثلا میں نے کیا سنگل آؤٹ کہ یہ جناب ایک جماعت کی وجہ سے ایک گند پڑا ہے، میں الیبوریٹ کر سکتا ہوں فار آورز اینڈ آورز کہ مختلف جو شعبے ہیں پاکستان کے اہم شعبے، عدلیہ ہے، فوج ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، بیوروکریسی ہے، سیاست ہے،
یہ ہیں سارے شعبے، ان شعبوں میں آپ نے کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگانے کو دل چاہتا ہے۔ جج وہی ہے جو آپ کے حق میں فیصلہ کر دے، ورنہ جو اس کا ارشد ملک کا حال ہوا تھا آپ کے سامنے ہے، جو اس کا یعنی بینڈ بجایا گیا تھا پورے سوشل میڈیا کے اوپر۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ایکٹ جو غلط ہے اخلاقی طور پر، قانونی طور پر، مذہبی طور پر، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اگر اس کو جسٹیفائی کرنے بیٹھ جائیں گے، میں پھر آپ کو ایک مثال دوں، دنیا میں ہر جگہ تھکا گیا ان لوگوں پر جنہوں نے مسجد نبوی کے اندر وہ حرکت کی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن آپ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں کیا پروجیکشن تھی اس کی، ٹھیک ہے، جی ایچ کے اوپر حملہ ہوا، اس کے اوپر سوشل میڈیا نے پوری دنیا میں ترانہ گایا کہ جی ایچ کے اوپر ہم نے قبضہ کر لیا ہے، ہم نے کور کمانڈر کا گھر تہس نہس کر دیا ہے، ہم نے پی ٹی وی پر قبضہ کر لیا۔ مطلب آپ مجھے بتائیں آپ اپنے ملک کا کیا نقشہ پیش کر رہے ہیں؟ اسی سوشل میڈیا نے پی ٹی آئی کے ورکر کو دکھایا گرین پاسپورٹس کو آگ لگاتے ہوئے، پاکستان کے جھنڈے کو آگ لگاتے ہوئے۔ کین یو ٹالریٹ دس؟ کین یو الاؤ دس؟ شوڈ دس بی الاؤڈ؟ تو پہلی بات تو یہ ہے، جیسا میں نے کہا کہ جب تک یہ گند بڑھتا رہے گا قوانین سخت سے سخت تر ہوتے جائیں گے۔ اب مجھے یوں لگتا ہے کہ حکومت وقت نے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی کو سوشل میڈیا کے مس یوز کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ نے دیکھا وہ جو ایف آئی اے کا جو سائبر ونگ تھا اس کو بند کر کے انہوں نے اس کو بھی اس اتھارٹی کے تحت دے دیا ہے جو نئی بننے جا رہی ہے، جس کو انہوں نے نام دیا ہے ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی کا۔ یہ اب نہ صرف یہ کہ پن پوائنٹ کر کے ایکشن لے کے ان سورسز کو بند کرے گی، بلکہ جو مرتکب ہو رہے ہیں اس کیمپین کے ان کو سزائیں بھی دے سکے گی۔ سزاؤں کا تعین بھی ہو گیا اور اختیار بھی ان کے پاس آ گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص خوشی سے کبھی یہ نہیں چاہے گا، اور خاص طور سے جرنلسٹ، کہ اس کے اوپر قدغن لگیں۔ اچھا بخاری صاحب، ہم نے دیکھا کہ حکومت جب سے آئی ہے حکومت نے کئی ترامیم کی ہیں، 26ویں آئینی ترمیم بھی آپ کے سامنے، ایسا لگا جیسے حکومت رش میں ترامیم کر رہی ہے، اب پی کے ایکٹ میں بھی ترمیم کرنے جا رہی ہے۔ تو بخاری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو جرنلسٹ کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے، سول سوسائٹی کو بھی، اور مختلف لوگوں کی آراء اور ان لوگوں کی انپٹ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو؟ کیونکہ جو اب آپ نے دیکھا ہوگا آئینی بینچز والا معاملہ بھی پھر کافی ڈریگ آؤٹ ہوا اور کافی معاملات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ میں آپ کو اس کی تھوڑی سی وضاحت دوں گا، ذرا آپ غور سے سنیں گا اس کو۔ پی کا ایکٹ جب اوریجنل بنا تھا تو جتنی بھی صحافتی تنظیمیں ہیں ان کے نمائندے آن بورڈ تھے۔ نہ صرف وہ آن بورڈ تھے بلکہ ایمرا جو ہے، جو الیکٹرانک میڈیا اتھارٹی ہے، وہ آن بورڈ تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ جتنے بھی چینلوں کے مالکان اور اخبارات کے مالکان ہیں وہ آن بورڈ تھے۔ ان سب کو یہ مسودہ سرکولیٹ کرا کے ان کی اوپینین لی گئی تھی، ان کو ممبرشپ بھی دی گئی تھی، وہ بیٹھے بھی تھے اس میں جہاں یہ مسودہ قانون تیار ہو رہا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کی رائے کو بھی لیا گیا۔ تو یہ کہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ کسی نے کنسلٹ نہیں کیا ان کو۔ اور میں نے جیسا کہا کہ جوں صورتحال ہاتھ سے نکلتی جائے گی توں یہ قوانین جو ہیں وہ سخت سے سخت تر ہوتے جائیں گے، اور ہونے چاہیے۔ کیوں میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے، پاکستان کا امیج ایز اے انڈیپینڈنٹ نیوکلیئر پاور، آپ کتنا گند اچھال لیں گے اس کے اوپر؟ جتنی میں نے مثالیں آپ کو دی ہیں، ہمارے ناظرین بھی سن رہے ہیں، کوئی جسٹیفیکیشن ہے ان ایکٹس کی جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے؟ تو پھر کون روکے گا اس کو؟ اور جب تک روکا نہیں جا رہا ہے یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ دیکھیے پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے آئی ایم ایف کے ہیڈ آفس کے سامنے مظاہرہ، وائی شوڈ دس بی پروجیکٹڈ؟ وائی شوڈ دس بی الاؤڈ ان دا فرسٹ پلیس؟ ورلڈ بینک کے ہیڈ آفس کے سامنے مظاہرہ، وائی شوڈ دس بی الاؤڈ؟ یہاں کے کچھ جوکروں نے خط لکھا آئی ایم ایف کو، وائی شوڈ دوز جوکرز بی الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ؟ وائی آر یو ہارمنگ دا کنٹری؟ آپ سیاسی جماعت کے ساتھ اپنا پنگا لیں نا، اس کے ساتھ جو مرضی کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جب آپ ملک کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کرتے ہیں تو اس کی اجازت آپ کو نہیں دی جا سکتی، نہیں دی جانی چاہیے۔ اور حکومت کو چاہیے کہ وہ انشور کرے کہ اس طرح کی وائلیشن جو ہے اس کو کسی صورت ٹالریٹ نہیں کریں۔ یہ کوئی سیاست نہیں ہے۔ بخاری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اس ترمیم کو کرنے سے ان لافل یا آفینسو جو کانٹینٹ ہے آن لائن پوسٹ کیا جاتا ہے اس کو کنٹرول کر لے گی حکومت؟ دیکھیے اس میں جو پروویژنز ہیں ابھی یہاں پر بتایا ہوا ہے انہوں نے کہ وہ کیا کیا کریں گے، اگر وہ میں آپ کو بتاؤں جلدی سے، میرے خیال سے ہمارے ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے۔ پی کا ایکٹ کے سیکشن 37 میں موجودہ غیر قانونی آئینی مواد کی تعریف میں اسلام مخالف، پاکستان کی سلامتی یا دفاع کے خلاف مواد شامل ہے۔ اس کی تعریف میں امن عامہ، غیر شائستگی، غیر اخلاقی مواد، توہین عدالت
یا اس ایکٹ کے تحت کسی جرم کے لیے اکسانا بھی شامل ہے۔ 16 قسم کے مختلف مواد ہیں جس کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کے اندر، ان میں بھی میں نمایاں جو ہیں اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ غیر قانونی مواد میں گستاخانہ مواد، تشدد، فرقہ واریت، منافرت کو ہوا دینا شامل ہے۔ اس میں فحش مواد، کاپی رائٹ کی خلاف ورزی، جرائم یا دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کرنا شامل ہے۔ اس میں جعلی یا جھوٹی رپورٹس آئینی اداروں اور ان کے افسران بشمول عدلیہ یا مسلح افواج کے خلاف الزام تراشی، بلیک میلنگ اور حد کے عزت شامل ہے۔ کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے انہوں نے جو اس کے دائرہ اختیار میں وہ لے کے نہیں آئے۔ اچھا، یہ آپشن حکومت کے پاس لاسٹ آپشن تھا، کیونکہ سب کچھ ٹھیک چلنے کے باوجود پاکستان کی جو پروجیکشن ہو رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر وہ اتنی نیگیٹو تھی کہ اس کو روکنا بہت ضروری تھا۔ اچھا بخاری صاحب، اب بہت سارے لوگ شاید یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید فریڈم آف اوپینین چھیننے کے لیے حکومت یہ کر رہی ہے، کیونکہ حکومت تنقید جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیکٹر بھی انوالو ہے، کسی جماعت کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں یا کسی جماعت کے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیکٹرز نہیں ہے، یہ آزادی رائے کا ایشو نہیں ہے۔ یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو اور ان ٹولز کو غلط اور نیگیٹیوٹی کے لیے استعمال کرنے کے کیونکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جذبات کو ابھارنے والا کوئی کانٹینٹ، تو اس کو بھی ڈیسائیڈ حکومت نے کرنا ہے کہ جذبات کو ابھارنے والا کانٹینٹ ہے یا نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جذبات ابھارنا بہت اچھی بات ہے۔ سیاسی جذبات اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مرنے مارنے پر اکسا دیں دوسروں کو۔ جن لوگوں کو لے کے اسلام آباد آیا گیا تھا، آپ نے دیکھا نہیں کیا کیا انہوں نے، وہ ابھارنا ہی تو ہوتا ہے۔ اور جب پھر آگے سے سیدھے ہوئے لوگ تو وہ اس کا بعد میں ذکر کریں گے، وہ بھاگا ہوا انقلاب آج تک قابو نہیں آ رہا کہ کہاں گیا ہے، پتہ چلا کہاں گیا وہ 26 نومبر والا انقلاب۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی لمٹس ہیں۔ اگر آپ نارمل لمٹس کو کراس کریں گے اور آپ کی پکڑ نہیں ہوگی تو گند معاشرے میں بڑھے گا جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میں بینگ اے جرنلسٹ، دیکھیے جس دن میری گردن کے اوپر وہ انگوٹھا رکھیں گے تو میں تو چلاؤں گا، چیخوں گا، لیکن مجھے اپنے ایکٹ پر بھی غور کرنا ہوگا کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ تو جن کی پکڑ ہوگی وہ سمپل جرنلسٹ نہیں ہیں جو پروفیشن کو پروفیشن سمجھ کے اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنے نارمز کو رسپیکٹ کرتے ہوئے جرنلزم کر رہے ہیں، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اچھا بخاری صاحب، اب جو کہا جا رہا ہے کہ جھوٹی خبر پر 3 سال قید، 20 لاکھ روپے جرمانہ، سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹریبیونل قائم ہوگا اور وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے یا ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، تو بخاری صاحب یہ جو جرمانہ ہے بہت بڑا جرمانہ ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ ہم بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں، بہت ساری خبریں بھی بریک کرتے ہیں، شاید بعض اوقات مس انفارمیشن کا بھی پارٹ ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات انفارمیشن اس طرح سے جو آپ تک پہنچتی ہے شاید وہ نہ ٹھیک ہو، ڈس انفارمیشن جو کہ ڈیلیبریٹلی ہم غلط خبر پھیلا رہے ہوں، تو دونوں میں بہت فرق ہے۔ آپ ایک ایسے جرم کا اقرار کر رہی ہیں جو آپ نے کبھی نہیں کیا۔ نہیں، میں ان جنرل بتا رہی ہوں کہ صحافی جب ہم نے یہاں بیٹھ کے کبھی فیک نیوز نہیں پھیلائی ہے۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، دیکھیے میں نے یہاں ایک اور حوالے سے پنشمنٹس کی نیچر بتائی تھی کہ ایک پنشمنٹ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ریفرمیٹو پنشمنٹ، کہ آپ کسی کو سزا دیں اور اس کو کوئی ہنر سکھا دیں۔ ایک ہوتی ہے پیونیٹیو، کہ آپ نے جرم کیا آپ کو سزا ملنی چاہیے۔ ایک ہوتی ہے ڈیٹرنٹ پنشمنٹ، جس کو سن کے لوگ عبرت پکڑیں۔ میرے خیال سے یہ جس کا حوالہ آپ نے دیا ہے 20 لاکھ روپے جرمانہ اور 3 سال کی قید، یہ اس ڈیٹرنٹ پنشمنٹ میں کہ ڈرایا جائے لوگوں کو کہ یہ مت کریں آپ۔ بالکل، میں یہی بات کر رہی ہوں، کیونکہ انفارمیشن جو ہم ٹی وی پہ دیتے ہیں یا کوئی بھی صحافی برادری سے یا کوئی بھی باہر انفارمیشن دیتا ہے تو اس کو بھی مزید محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کو وہ لگے کہ یہ کانٹینٹ جو ہے وہ پبلک کو غلط طریقے سے پورٹریٹ کر رہا ہے۔ جب تک آپ غلط ایکٹ نہیں کریں گے بالکل ٹھیک ہے، آپ کی پکڑ نہیں ہو سکتی۔ بالکل، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ترمیم گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے جب امپلیمنٹ ہوتی ہے تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔